اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے عافیہ نیٹ ورک۔ میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو اور بہنوں کو اور اپنی اسلامی بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کا 833 لوگوں کا نئے لسٹ میں نام آیا ہے، جن کے لیے نیا لسٹ جاری کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے مبارک کی گھڑی ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا معاون اور مددگار ہے کہ یہ پوسیبل ہی نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا، غیر ممکن کو رب قدیر نے ممکن بنا دیا۔ یقیناً یہ 833 لوگ جو تھے، انہی لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا ہوگا، کبھی رات کے سناٹے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا ہوگا کہ اے الہ العالمین، تو رزاق ہے مولا، تو عزت دینے والا ہے مولا، تو رتبہ دینے والا ہے مولا، اے مولا میری بھی جھولی میں کامیابی کا پروانہ عطا کر دے۔ یقیناً ایک آدمی کی دعا سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس بات پر آپ کو یقین کرنا ہوگا، اس بات پر آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ نئی لسٹ آئی ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ہزاروں لاکھوں ماں باپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ ضرور ہمارے کسی اسلامی بیٹی کا ہاتھ اٹھا ہوگا، ہمارے کسی اسلامی بھائی کا بیٹے کا ہاتھ اٹھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے 833 نئے لوگوں کی لسٹ جو ہے جاری ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں ایسی ہے جنہیں اس رزلٹ کی خبر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں کافی دنوں تک یہ ویکینسی جو ہے وہ یتیم رہی، وہ لاوارث رہی، مطلب اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مگر اللہ بھلا کرے چند لوگوں کا، چند جانثاروں کا، کہ آج سے 6 مہینہ پہلے ان لوگوں نے تحریک چھیڑی، ان لوگوں نے گروپ بنایا اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حرکت میں آئے، اور آج الحمدللہ یہ سونے پر سہاگا ہو گیا۔ یہ سیکنڈ لسٹ جو جاری کی گئی ہے، یقیناً یہ اردو زبان کے لیے، اردو پڑھنے لکھنے بولنے والوں کے آنے والی نسل کے لیے یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ لیکن آج بھی 833 میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں تک یہ خبر ابھی نہیں پہنچ پائی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کشن گنج کے ان بیٹیوں کا، میں شکر گزار ہوں بھاگلپور وغیرہ کے کچھ بیٹیوں کا، میں شکر گزار ہوں گیا اور سہرسہ وغیرہ کے کچھ بھائیوں کا۔ میں اگر ضلع کا نام گنواؤں، سمستی پور کے لوگ بھی اس میں شامل ہے، تو بہت وقت لگ جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے کل ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیا، اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کا نتیجہ تھا کہ کم از کم میرے پاس 100 سے زیادہ فون آیا، 100 سے زیادہ لوگوں کا کال آیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی رہنمائی ہم نے کیا، اور انشاءاللہ العظیم رہنمائی میں کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، اسلام کی ایک تاریخ رہی ہے۔ ہمارے صحابہ، یاد کیجئے اس وقت کو، دین کی بات بھی سننے کا جذبہ اپنے سینے کے اندر رکھیے۔ آپ لوگ یوٹیوب پر نوٹنگی اور نہ جانے کامیڈی وغیرہ کے کتنے ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ گندی گندی چیزیں، فلمی ہندی فلموں کے گانے وغیرہ دیکھ کر کے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ حدیث بھی سنیے تاکہ اللہ کی رحمت
आप पर निछावर हो। याद कीजिए एक दूसरे की मदद से कितना बड़ा फायदा होता है। वो सहाबा जो मक्के से चलकर मदीना आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, अपना घर बार बाल बच्चा सब कुछ को छोड़ करके आए थे, मक्के से मदीना के लिए नबी की मोहब्बत में हिजरत किए थे। वहाँ के जो सहाबा थे, अंसार सहाबा थे मदीना के, उन लोगों ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो भाई हमारे मक्का से मदीना आए हैं उनके पास घर नहीं है, तो मैं अपने फला भाई को, मेरे पास 2 मकान है, एक मकान मैं खुद रखता हूँ, एक मैं अपने भाई को देता हूँ। या रसूल अल्लाह, हमारे पास 2 खजूर के बागात है, एक बाग मैं रखता हूँ और एक अपने मुहाजिर भाई जो मक्का से मदीना चल कर आए हैं, मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी कुर्बानी कि अगर जिन सहाबा के पास 2 बीवियाँ थी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई जिसके पास मालो दौलत नहीं है, जिसके पास खाने पीने की चीज़ नहीं है, कौन इनसे शादी करेगा? मेरे पास 2 बीवी है, मैं एक बीवी को तलाक देकर अपने मक्के से आने वाले मुहाजिर भाई के निकाह में दे रहा हूँ। इस तरीके से सहाबा ने एक दूसरे की मदद किया था। लिहाजा ये मेरा वीडियो हिंदुस्तान के तुलो अर्ज में जहाँ जहाँ तक पहुँचे, ऐ लोगो, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे की मदद का जज्बा अपने दिल के अंदर रखे। उन भाइयों तक कोशिश करके इस वीडियो को पहुंचाए जो लोग अभी तक अंधेरे में है, जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है। अगर ऐसा जज्बा आपके दिल में होगा, अगर इस तरह की मोहब्बत आपके दिल में होगी अपने भाई को लेकर, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला आपके नियत की वजह से आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। ऐ मेरे भाइयों, लिहाजा ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने घर में बैठे बैठे बड़ी आसानी के साथ अपना पैगाम अपने भाइयों तक पहुंचा सकते हैं, ये पैगाम अपने भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। रही बात काउंसलिंग की, हाँ, कल बहुत सारे अहबाब ने फ़ोन किया था कि हमारे पास न्यू NCL है, ओल्ड NCL नहीं है, हमारे पास न्यू EWS है, ओल्ड नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पर हमने खुद और हमारी टीम ने, दर्जनों लोगों ने बहुत ज़्यादा मंथन किया है, बहुत ज़्यादा तहकीक किया है। लिहाजा ये बात अब मुकम्मल तौर से ख़त्म हो चुकी है न्यू और ओल्ड वाली, बल्कि आपके पास जो भी कागजात है, जो भी प्रूफ है, आप लोग उसे ले करके अपने घर से निकले 29 और 30 तारीख को। और एक बात याद रखिए कि घर से निकलने से पहले मैंने सब लोगों को मशवरा दिया, चूँकि हम नबी पाक की सीरत पढ़ते हैं, हमने सहाबा के सीरत को पढ़ा है, मैंने उन लोगों को मशवरा दिया था कि घर से निकलने से पहले आप हस्बे इस्तिताअत एक दिन पहले से सदका करना शुरू कर देंगे, सदका व खैरात करना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला सदका को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सदका बलाओं को दूर करती है, सदका मुसीबतों से छुटकारा अता करती है, सदक़े के ज़रिए इंसान को कामयाबी मिलती है, इंसान को कामरानी हासिल होती है। कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल हसनाता युज़हिबुन सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को बर्बाद कर देती है, गुनाहों को तबाह कर देती है। लिहाजा अगर आपसे ज़िंदगी के शाहराह में कभी ख़ता हो गई होगी और आपसे कोई गलती हो गई होगी, तो उस गलती के बदले अगर आप सदका अदा करते हैं किसी अच्छे काम करने से पहले, आपकी वो जो गलती आपके अच्छे काम के रास्ते में रुकावट बनने जा रही है, ये मेरा यकीन कह रहा है, ये मेरा ईमान कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़े के ज़रिए आपके उस गुनाह को माफ़ फरमा देगा। और जिस मिशन पर आप जा रहे हैं,
جس کامیابی کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اے میرے دوستو، اے میرے بچوں، اے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ بہت بڑی دولت یہ رزلٹ کے روپ میں، نئے لسٹ کے روپ میں آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتوں میں تمہارے اوپر اضافہ کرتا رہوں گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اے اللہ یہ انہونی تو نے میرے لیے ہونی میں تبدیل کر دیا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر اللہ کی ہم عبادت کریں گے، سجود و نیاز لٹائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اور بھی مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اور بھی ہمیں انعام ہم پر نازل فرمائے گا۔ خبردار دل کے اندر یہ بات نہ آنے پائے کہ میں نے خوب اچھی تیاری کیا تھا، میں نے خوب محنت کیا تھا، اس لیے میں لسٹ میں میرا نام آیا ہے۔ خبردار یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ارے محنت تو آپ نے پہلے کیا تھا، لیکن پہلی لسٹ میں آپ کا نام کیوں نہیں آیا؟ ذرا سوچئے۔ ارے محنت کرنا ہمارا کام ہے اور انعام دینا رب قدیر کے دست قدرت میں ہے۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا۔ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو، تم جد و جہد کرو، تم محنت کرو، یعنی محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور جب محنت کر لیتے ہیں تو اس کی مزدوری، اس کا عذر اپنے رب سے مانگے، اے اللہ میں نے محنت کر لیا ہے، اب مزدوری دینے والا تو ہے، بھیک دینے والا تو ہے، اے مولا ہم بھکاری ہیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور الحمدللہ یہ جو جملے ادا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ میرے خوشی کی بات ہے۔ کل کے ویڈیو کو بہت سارے بھائیوں نے سبسکرائب کیا تھا۔ ارے آپ دوسرے چینلوں کو جو دنیا دار ہے، جو گناہ کا کام ہے، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور یہاں سے اردو زبان کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہمارے اس نیٹ ورک کے ذریعے اسلام کی باتیں ہوتی ہے، اسلام کا درس دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ سبسکرائب کرنے میں، لائک کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں کی بارگاہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کل اور پرسوں اتنا زیادہ کال آیا کہ مطلب میرا جو اپنا نجی کام ہے زندگی کا، وہ کام ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں دست بستہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، عریضہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا یہ جو نمبر دیا گیا ہے موبائل نمبر، اسی پہ واٹس ایپ چلتا ہے، آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو، آپ کو جو بھی جانکاری لینی ہو، انشاءاللہ العظیم ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے۔ آپ واٹس ایپ پر میسیج لکھیے، ٹائپ کیجئے، آپ اپنے ضلع کا نام، آپ اپنا نام، اور جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مدعا ہے اس کو لکھیے۔ انشاءاللہ العظیم جب میں سکون سے رہوں گا تو سارے بھائیوں کا جواب دیا کروں گا۔ اگر آپ لوگ متواتر کال کریں گے، سینکڑوں کی تعداد میں فون آتا ہے، ذرا سوچیے اگر آپ ہی کے پاس اتنا کال آ جائے گا تو آپ کے نجی زندگی کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ لٹک جائے گا۔ کبھی بائک پر رہتا ہوں، کبھی میٹنگ میں رہتا ہوں، اور اس قدر فون آتا ہے کہ جس سے تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا واٹس ایپ پر آپ لوگ اپنا میسیج لکھیں گے، جس طرح کی بھی جانکاری ہو، انشاءاللہ العظیم جب تلک آپ لوگوں کو کونسلنگ نہیں ہو جاتی، جب تلک آپ لوگ کامیاب نہیں ہو جاتے، تب تلک میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اللہ جانتا ہے میرے دل میں میرا یوٹیوب چینل چلانا مقصد نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یوٹیوب چینل جو ہے چلاؤں گا۔ میرا مقصد ہے یوٹیوب کے ذریعے اردو زبان کی ابھی خدمت کرنا، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی مدد کرنا۔ یہ ویکینسی جو ہے، یہ بہار کے تمام ویکینسیوں سے سب سے زیادہ خاص اس لیے ہے کہ اس کا تعلق اردو زبان سے ہے۔ اگر 1294 لوگوں کی بحالی بہار کے اندر ہو جاتی ہے ہر محکمے میں، تو آنے والی نسل کو اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ملے گا۔ انشاءاللہ العظیم 2-4 سال کے بعد وہ لوگ
मुतालबा करेंगे बिहार सरकार से कि बहुत सारे दफातर अभी भी खाली है जहां उर्दू ट्रांसलेटर नहीं है, तो रोजी रोजगार का जरिया उर्दू ज़बान के ज़रिए जो है पैदा होगी। ऐ भाइयों, मेरी आपसे यही अपील है कि उर्दू ज़बान से मोहब्बत कीजिए, उर्दू अखबारात, रसाइल, जराइद ख़रीदिए, अपने बाल बच्चों को भी पढ़वाइए, ख़ुद भी पढ़िए, इसलिए कि हमारे मज़हब का पूरा काम उर्दू ज़बान से जुड़ा हुआ है। कुरान का तर्जमा उर्दू में है, हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा उर्दू में है, मसाइले दीनिया जो लिखे गए हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है वो उर्दू ज़बान में लिखा है। लिहाजा इस ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इस दीन को समझने का एक आला हिंदुस्तान के अंदर जो है वो उर्दू ज़बान है। लिहाजा उर्दू ज़बान से मोहब्बत कीजिए और उर्दू ज़बान से मोहब्बत का सबूत देते हुए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन भाइयों तक ये ख़बर पहुंच जाए जो भाई अभी तलक ये 833 जो लिस्ट आई है इससे नाशना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि ऐ रब्बे क़दीर हमारे तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को कामयाबी अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल जिन लोगों का नए लिस्ट में नाम आया है मौला, उन सब को के रास्ते में अगर कोई मुश्किलात दरपेश हो, कोई कागजी परेशानी हो, तो मौला उसके लिए गैबी मदद फरमा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों यार से भी सब्सक्राइब करवाइए। आज का मेरा सब्सक्राइब का टारगेट 200 का है। मैं अपने तमाम बिहार के इस्लामी भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज शाम तक 7 बजे तक ये मेरा टारगेट पूरा कर दे, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ज़बान की खिदमत करते रहे। उर्दू ज़बान जिंदाबाद, सहायक उर्दू अनुवादक पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।